الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ حاضری اس محفل میں اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ کے مقدس کلام کی ایک آیہ کریمہ جو اس فقیر نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے حبیب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کے درجے کو ہم نے بلند کر دیا. کیسے بلند کیا؟ کس طرح بلند کیا؟ کس سے بلند کیا؟ دیکھیں، بلندی کا پتہ تب چلتا ہے جب کہتے ہیں فلاں چیز فلاں سے بلند ہے، فلاں چیز فلاں سے بلند ہے، فلاں فلاں سے بلند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں ہے. کائنات کے اندر جو ہماری قدرت میں سب سے اونچی بلندی تھی وہ ہم نے آپ کو عطا کر دی. اگر نبیوں کی بات کریں تو نبی تو اقصا میں رہ گئے، میرے آقا تو اوپر چلے گئے. اگر بات کریں فرشتوں کی، فرشتے آسمانوں پر رہ گئے. فرشتوں کا سردار جبریل امین وہ بھی سدرہ پہ رہ گیا، میرے آقا تو اور بھی اوپر چلے گئے. یہاں کوئی بلندی کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے. میرے محبوب جو میری قدرت میں سب سے اونچی بلندی تھی وہ آپ کو عطا کر دی. حضور کا ذکر بلند کیا، حضور کا اسم بلند کیا، حضور کا جسم بلند کیا، حضور کے مقام کو بلند کیا، میرے آقا کے درجات کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ جہاں پر نہ کسی کا عقل پہنچ سکے، نہ کسی کا فہم پہنچ سکے، نہ کسی کا علم پہنچ سکے، نہ کسی کا وجود پہنچ سکے، جو سب سے اونچا مقام ہے وہ میرے نبی کا مقام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان گرامی، ایک دن جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے میں آپ سے معلوم کروں کہ اتدری کیف رفعت ذکرک. یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو اللہ نے کس طرح بلند کیا ہے؟
آپ کے ذکر کو رب ذوالجلال نے کس طرح بلند کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل تو ہی بتا کہ میرے رب نے میرے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، رب کائنات نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرا ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جعلت تمام الایمان بذکر کا معی، میرے محبوب ایمان والے کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہیں کرے گا۔ دیکھیں ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے، ہم ساری زندگی لا الہ الا اللہ کرتے رہے لیکن یہ ذکر قبول نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ ہے پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، پوری زندگی اس کی بیت جائے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، لیکن جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو پائے گا۔ بے شک۔ جعلت تمام ایمان بذکر کا معی، میرے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے اس طرح بلند کیا ہے کہ ایمان کی تکمیل تب ہوگی جب کوئی میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کرے۔ اور جبریل نے ایسی یا رسول اللہ، رب کائنات نے فرمایا جعلت ذکر کا ذکری، یا رسول اللہ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر قرار دیا۔ جو ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے وہ گویا ذکر خدا کر رہا ہے۔ ذکر مصطفیٰ، یہ ذکر مصطفیٰ نہیں، یہ ذکر خدا ہے۔ اب دیکھیں نا، بظاہر تو اللہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، نبی اس کا بندہ ہے، نبی مخلوق ہے، نبی عابد ہے، وہ معبود ہے، لیکن عابد بھی اس پائے کا مقام بھی ایسا کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی محبت والے نے کہا کردار تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ کردار تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ کملیاں ہم تیرے ہی پرے رہیں گے، ذکر کر سونے محبوب من چار کا، ذکر کر سونے ذکر کر سونے محبوب من چار دا، کملیاں ہم تیرے ہی پرے رہیں گے، کرتا رہ تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا رہ تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ، اس طرح نام سینے بھرے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ذکر اللہ سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ذکر اللہ سے دل کو فرحت اور قرار ملتا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد اللہ کا ذکر بھی ہے، لیکن ذکر اللہ حضور کے جو اسماء گرامی ہے ان ناموں میں سے حضور کا ایک نام ہے ذکر اللہ۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ دکھائے. مدینہ منورہ جاؤ نا, جو مسجد نبوی میں باب السلام جہاں سے داخل ہوتے ہیں, پھر سلام کر کے باب البقی سے باہر نکلتے ہیں, جو قبلے والی دیوار ہے اس پر حضور کے 300 اسما لکھے ہوئے ہیں. باب السلام سے لے کر باب البقی تک 300 اسما حضور کے 300 نام لکھے ہوئے ہیں. ان ناموں میں سے آج بھی یہ نام لکھا ہوا ہے ذکر اللہ. حضور اللہ کا ذکر ہے, حضور کا نام ہے اللہ کا ذکر. تو قرآن فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ذکر اللہ سے تمہارے دلوں کو قرار اور اطمینان ملے گا. تو حضور کا ذکر کرو, حضور کی نعت پڑھو, نعت سنو تو تمہارے دل کو قرار اور راحت ملے گا. سچ پوچھوں, جب یہ نعت خان ابھی نعت پڑھ رہے تھے, میں گردن جھکائے بیٹھا تھا, اس نے تو مجھے مدینے ہی پہنچا دیا. تصور میں سبحان اللہ, جب ذکر اللہ ہوتا ہے بے قرار دل کو قرار مل جاتا ہے. میرے دوستوں, غموں کے مارو, دکھوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں, اگر چاہتے ہو دل کو سکون ملے, اگر چاہتے ہو دل کو رحمت اور فرحت ملے, میرے آقا کا ذکر کیا کرو. یہ ذکر ایسا ہے کہ دلوں کو راحت اور سکون ملا. جب ذکر مصطفیٰ زبان پر آئے اور دل میں آئے, تو اگر دل پریشان ہے تو پریشانیاں کافور کی طرح اڑ جاتی ہے. غم ہے تو غم دور ہو جاتے ہیں. ذکر یار کرنے سے دل کو قرار اور اطمینان مل جاتا ہے. سبحان اللہ. جے کر چاہی عہد کو ملنا, احمد نام بکیندی جے کر چاہی عہد کو ملنا, احمد نام بکیندی جتھے جو کی نام محمد چم چم اکھیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی زبان دی ہے, زبان ہے, گھر چھوڑ کے آئے بتاؤ. اگر اللہ نے زبان دی ہے تو آؤ مل کر پڑھتے ہیں. احمد نام پہندی جتے جو بیٹھی نام محمد چم چم حقیقت کوئی راز دلوں میں عاشق تے معشوق بچاوے, چھوڑ مسئلے کل جز والے, مفت میں مغز کھپے دیا. جے کر چاہی یاد کو ملنا, احمد نام بکے دیا. جے کر چاہی یاد کو ملنا, احمد نام بکے دیا. جتھے جو بیکی نام محمد چم چم حقیقت دیا. جے کر چاہی یاد کو ملنا, جے کر چاہی عہد کو ملنا, احمد نام بکے دیا. جے کر چاہی یاد کو ملنا. سبحان اللہ. اٹھتے بہتے
کر یوں درجے پیدیا جے کر چاہی یاد کو ملنا آمد نام پکندیا جے کر چاہی یاد کو ملنا آمد نام پکندیا بشر دانا شور بچا تو سبحان اللہ بچ یوں ہاں دے دید کا تو آپ بھیڑا کچھ انصاف دبا تو کچھ تارا سوچ سچے دیرا یہ کر چاہی یاد کو ملنا احمد نام پکڑ دیرا یہ کر چاہی یاد کو ملنا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ۔ ابو جہل کا تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن اس کا بیٹا وہ بھی اپنے باپ کی روش پہ چل رہا تھا، تو جہاں جاتا ہے جس گلی میں حضور کی تعلیم سنتا ہے، مکے کی جس گلی سے گزرتا ہے حضور کی تعلیم سنتا ہے، اس نے کہا چلو چھوڑو مکے کو چھوڑتے ہیں، یہاں تو جس گلی میں جا رہا ہوں حضور کی تعلیم سنائی دے رہی ہے، مکے کو چھوڑا، وہ جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں اب جنگل میں گیا تو جہاں جاتا ہے پرندے چرندے جانور ان کی زبانوں سے اکرمہ بن ابو جہل حضور کی تعلیم سن رہا۔ اس نے کہا یہ کہاں میں آ گیا، میں تو بھاگا تھا اس ذکر سننے سے، یہ تو ذکر یہاں بھی ہے۔ پھر وہ ایک کشتی میں سوار ہوا، بحر میں چلا گیا، دریا میں چلا گیا، دریا میں جب گیا تو وہاں پر مچھلیاں آبی جانور ان کے زبانوں سے بھی وہ میرے آقا کا ذکر سن رہا۔ پھر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ جاگ اٹھا، وہ سوچنے لگا کہ یہ جو ذکر جانوروں میں حشرات الارض میں انسانوں میں تو ذکر مصطفیٰ ہے، لیکن جانور بھی سمندر کی مخلوق خشکیوں کی مخلوق بھی جو ذکر کر رہی ہے، یہ ذکر انسانوں کی طرف سے نہیں ہے، خود خدا کی طرف۔ واپس مدینہ منورہ آیا اور حضور کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ یا تو وہ ابو جہل کا بیٹا حضور کا دشمن تھا اور اب وہ حضور کا سب سے بڑا عاشق اور حبدار اور محبت۔ اللہ اللہ، وہ اکرمہ کہنے لگا کہ اب پہلے یہ تھا کہ میرے دل میں سب سے زیادہ بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن اب یہ کیفیت ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھے مدینے والے آقا سے، میرے باپ سے، میری ماں سے، میرے اہل و عیال سے، میرے گھرانے سے، میرے یار دوست جتنے بھی تعلق دار ہیں، سب سے زیادہ محبت مدینے والے آقا سے۔ اب وہ خود بھی حضور کا ذکر کرنے لگا، جہاں جا رہا ہے، جس گلی، جس شہر، جس نگر جاتا ہے، میرے آقا کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ ذکر کرتے کرتے پھر وہ جہاد میں گیا، ہاتھوں سے تلوار چلا رہا ہے اور زبان پر نعت مصطفیٰ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ مدینہ سے بہت دور نکل گیا اور اب جو ملک ہے اردن، اس اردن کے بڑے دور دراز علاقے میں جنگ کرتے کرتے دور دراز علاقے میں گیا، وہاں پر اس نے شہادت کا درجہ پایا۔ میں خود اس کی مزار کا دیدار کر کے آیا۔ اردن سے عمان کا جو شہر ہے، ہم 4 گھنٹے چلے، راستہ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں میں سے پتہ نہیں کیسے وہ ڈرائیور جانتا تھا، وہ گھومتے گھومتے وہاں گئے، ایک بالکل ویران سا علاقہ تھا، وہاں پر حضرت کا شاندار مزار بنا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا یہ عاشق مصطفیٰ حضرت اکرمہ کا مزار۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو،
جو اس ذکر کی چاشنی چکھ لیتا ہے، جو ذکر مصطفیٰ کا مزہ اس کے قلب اور باطن میں سرور مل جاتا ہے، اس کو اور کوئی بات پسند ہی نہیں آتی، وہ تو دن رات ذکر مصطفیٰ کرتا ہی رہتا۔ جبریل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر کا میں ذکری، آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، نمازی کی نماز تب تک مکمل نہیں ہوگی جب نماز میں ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھانے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں ہینڈز اپ، بھائی بات کو جب چھوڑ لیتا ہے، ہتھیار پھینک دیتا ہے، وہ ہاتھ کھڑے کرتا ہے۔ ہاتھ کھڑے کرنا یعنی چیزوں سے ہاتھ اٹھا لینا، یہ نشانی ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب آپ نے جب اللہ اکبر کہہ لیا، اللہ کی تکبیر پڑھ لی کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، اب آپ نے سچی سے ہاتھ اٹھا دینا ہے۔ اب نماز کے دوران اگر آپ بیوی کو یاد کریں، بیٹے کو یاد کریں، اپنے سردار کو یاد کریں، اپنے وڈیرے کو یاد کریں، اپنے کاروبار کو یاد کریں، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب حضور قلب ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں نا، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا دو، اللہ کی طرف لو لگا دو، تب تمہاری نماز مکمل ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہر چیز سے ہاتھ اٹھاؤ، لیکن ذکر مصطفیٰ سے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر ذکر مصطفیٰ سے ہاتھ اٹھا دیا تو پھر تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی، پھر تمہارے سجدے بھی محسوس کرے جائیں گے۔ نماز کے اندر تمہیں ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، جب تک ذکر مصطفیٰ نہ کرو گے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن میں تو یوں کہوں گا کہ ذکر مصطفیٰ بھی کرو، ذکر آل مصطفیٰ بھی کرو، تب نماز مکمل ہوگی۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھی، اعوذ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، فاتحہ پڑھی، قرات کی، رکوع کیا، سجدے کیے، اتحیات میں بیٹھے۔ اب آخری رکن ہے اتحیات میں بیٹھنا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ اے غیب کی خبریں سنانے والے، آپ کو میرا سلام۔ اب یہ سلام کرنا، یہ یاد کرنا نہیں تو اور کیا؟ یہ ذکر یاد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو حضور کا ذکر ہے۔ آپ نماز میں بیٹھے، ہاتھ کھڑے کر دیے، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا دیا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ سے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ نماز کے دوران آپ نے کہنا ہے السلام علیکم ایھا النبی۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز میں تشہد میں بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، تو اس وقت حضور کا جو شمائل ترمذی نے جو حضور کا چہرے کا حلیہ حضور کا بیان کیا ہے کہ حضور کا مکھڑا کیسا تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، وہ تصور کرو، حضور کی صورت کا تصور کر کے پھر بولو السلام علیکم ایھا النبی۔ دیکھیں کہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک وہابی نے لکھا ہے کہ جو بندہ نماز میں گدھے کا گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ وہابی نے لکھا ہے۔ ابن عبد الوہاب نجدی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گدھے کا گھوڑے کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ وہابی کا عقیدہ
ہے اور یہ حضور کے عاشقوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک حضور کا تصور نہیں کرتے، نماز میں حضور کا تصور نہیں کرتے، تب تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جب السلام علیکم ایھا النبی کہو تو شمائل مصطفیٰ کا تصور کرو، پھر بولو السلام علیکم ایھا النبی۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، آپ پر میرا سلام۔ اور سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی مسلمان امتی جہاں پر بھی ہو، جب مجھ پر سلام پڑتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، چاہے وہ بستی اللہ وسایا میں بیٹھا ہے، چاہے وہ رہی دیار میں بیٹھا ہے، وہ جب مجھ پر سلام پڑتا ہے بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، میں اس کی آواز سنتا ہوں۔ اور سنیے رحیمیات کے لوگوں، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آپ نے سلام کیا نا حضور کو، حضور نے فرمایا کہ سلام جو تمہیں کرے اس کو سلام کا جواب ضرور دو، یہ فرض ہے تم پر، یہ حق ہے سلام کرنے والے کا کہ سلام کا جواب دیا کرو۔ اب آپ نے نماز کے دوران حضور کو کہا السلام علیکم ایھا النبی، تو جب حضور نے فرمایا کہ میں سنتا ہوں، تمہاری آواز مجھ تک پہنچتی ہے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تو آپ ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں، وَمِن بَعْدِ وَفَاتِكَ، یہ امام بہقی حدیث لائے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر ہمارے سلام آپ سنیں گے؟ آپ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ہماری آوازیں آپ تک پہنچیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، جس طرح ابھی سن رہا ہوں، وَمِن بَعْدِ وَفَاتِي، اپنی وفات کے بعد بھی یوں ہی تمہارے سلاموں کو میں سنوں گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، ہر نبی اپنی مزار میں زندہ ہے، اس کو روزی بھی عطا کی جاتی ہے۔ تو میرے آقا اب بھی زندہ ہے، ہمارے سلام پہنچتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ حضور سلام کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ حضور سلام کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہم تو سلام کرتے ہیں، ہمارے لیے سنت ہے، لیکن حضور نے جب ہمارا سلام سنا تو سلام کا جواب دینا حضور خود فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ جو امت پر سلام کا جواب واجب قرار دیتا ہے، کیا وہ نبی خود سلام کا جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا، بولو دے گا یا نہیں دے گا؟ اب سوال یہ ہوگا کہ جب سلام کا جواب میرے آقا دیتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ حضور سلام کا جواب دے رہے ہیں، ہمیں تو سنائی نہیں دیا۔ دیکھیں آپ کا ریڈیو پاکستان ہے، رحیم یار خان اسٹیشن ہے، وہاں سے نشریات چل رہی ہیں، 24 گھنٹے نشریات چل رہی ہیں، لیکن آپ نے اپنے ریڈیو سیٹ کا جو سوئی ہے وہ آپ نے لگائی ہوئی ہے نئی دہلی پر، تو کیا رحیم یار کی نشریات آپ سن سکتے ہیں؟ بھائی جس اسٹیشن کی نشریات آپ نے سننی ہے وہ اسٹیشن لگانا پڑتا ہے نا، جب وہ اسٹیشن لگائیں گے تو وہ آواز سنائی دے گی نا۔ اب ہمارے دل تو کہیں اور لگے ہوئے ہیں، وہاں سے تو سلام کا جواب آ رہا ہے، اگر ہمارے دل کی سوئی بھی گنبد خضرا سے مل جائے، خدا کی قسم عشق والے جب کہتے ہیں السلام والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ اپنے کانوں سے سلام کا جواب وہاں سے تو آواز آ رہی ہے، لیکن ہمارے دل کا ریڈیو سیٹ جو ہے نا وہ کہیں اور لگا ہوا ہے، کہیں مال میں، کہیں عیال میں، کبھی دنیا دولت میں ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہمارا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ ارے دوستو، اپنے دل کا تار گنبد خضرا سے جوڑو، پھر دیکھو جب تم یہاں سے درود و
सलाम पढ़ते हो तो वहां से मेरे आका का दरूद और सलाम का जवाब नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत शेख दलाइल रहमतुल्लाह अलैह, तो दलाइल खैरात दुरूद की किताब है, दलाइल खैरात, उसके हामिल थे। दलाइल खैरात वो कभी उसने छोड़ा नहीं, परसों से उसके वो विर्द पढ़ने वाले थे। और उस पर ये करम नवाजी थी कि हर रात में आका का दीदार होता। निकले मदीना मुनव्वरा, ऊंट किराए पर लिए। ऊंटों का जो जम्माल था, ऊंट चलाने वाला, वो सैयद था। सैयद के ऊंट थे, वो किराए पर लिए और मदीने की तरफ चल पड़े। दिल में बड़ी हसरत थी, आस थी कि जल्दी मदीना पहुंचूं। ये तो उनको पता चलता है ना जो इश्क वाले होते हैं। हरम की जमीन और कदम रखे के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो छोटा बच्चा जो हजरत शेख दलाइल के साथ ऊंट पर बैठा था ना, उसको नींद आ जाती, फिर ऊंट आशा हो जाता, उसको जगाते कि बेटे जल्दी करो, जल्दी चलो, मदीना पहुंचना है। फिर बच्चा उठता, फिर वो ऊंट को तेज चलाता, फिर उसको नींद आ जाती, वो सो जाता, तो फिर उसको जगाते। इस तरह बच्चे को नींद आ गई, ये उठाते उठाते थक गए, आखिर उस बच्चे को थप्पड़ मारा। उस सैयदजादे को थप्पड़ मारा कि मुझे तो मदीना पहुंचने की जल्दी हो, तुम नींद कर रहे हो। बस वो जो सैयदजादे को थप्पड़ मारा ना, उसका दीदार बंद हो गया। वो जो ज़ियारत होती थी ना, अदब बड़ी चीज होती है, अदब। मेरे दोस्तों, आले रसूल सैयद दलाइल खैरात एक दिन में मुकम्मल कर लिया, लेकिन दीदार नहीं हो रहा था। बहुत पशेमान हुआ, बहुत सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे वो दीदार का वो करम कैसे बहाल होगा। वो रो रहा है। मेरे दोस्तों, ये तो उनको पता होगा जिन्होंने लो लगाई होगी, जिनको एक मरतबा दीदार हो जाए ना, पूरी जिंदगी वो नहीं भूलते। और जिसको हर रात में दीदार हो, मदीना से, मदीने में रहने वाले वली, एक कामिल वली, अर्ज़ की हज़रत, मेरी गलती की वजह से मेरा दीदार बंद हो गया है, मुझ पर करम करो। उस वली ने फरमाया कि भाई तेरा मामला मुझसे भारी है, मैं नहीं कर सकता। तूने जो गलती की है उसका इजाला मुझसे नहीं हो सकता। हाँ, तुझे एक पता देता हूं, अगर तू ऐसे करेगा तो हो सकता है तुझे दीदार हो जाए। बोला मुझे बताओ। बोला शाम के वक्त में एक बुढ़िया औरत है, बड़ी उम्र है, 100 साल के लगभग उसकी उम्र है। वो बाबुन्निसा के सामने आकर बैठती है। उसका काम ये है कि गुंबदे खदरा को देखती है, आंखों में से आंसू बहाती है, रोती रहती है, तड़पती रहती है। उसका हुजूर के बारगाह में बड़ा मकाम है, वो इश्क वाली है। वो बुढ़िया औरत हुजूर के दरबार में जाने वाली है। अगर वो राजी हो जाए तो तुझे आका का दीदार हो जाएगा। शाम के वक्त हज़रत शेख दलाइल आए, देखा वो माई साहबा उसी जगह पे जो बताई गई थी बैठी है, गुंबदे खदरा को देख रही है, आंखों में से आंसू बह रहे। मरहबा क्या रोज़े सरकार है, सारा आलम
طالب دیدار ہے، مرحبا کیا روزے دیدار، مرحبا کیا روزے سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، بھینی بھینی ہے مدینے کی فضا، بھینی بھینی ہے مدینے کی فضا، لمحہ لمحہ بارش انوار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا 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 کیا روزے سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے۔ وہ بڑھیا گنبد خضرا کو دیکھ رہی ہے، اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت شیخ الدلائل آئے، اپنا پٹکا اتارا، مائی صاحبہ کے قدموں میں پھینکا، گر پڑا، رونے لگا، اماں مجھ پر نظر کرم کرو، مجھے یار کا دیدار چاہیے، وہ جو مجھ پر کرم ہوتا تھا وہ بند ہو گیا ہے، دل تڑپ رہا ہے، دل رو رہا ہے کہ کب یار کا مکھڑا دیکھوں گا۔ میں صحابہ کے سامنے رونے لگا، تڑپنے لگا، پٹکا اتار کر پھینک دیا۔ مائی صاحبہ نے دیکھا کہ اس کی جو بے ادبی تھی اصلاح ہو گیا، پشیمانی آ گئی، وہ جو اکڑ تھی وہ نکل گئی۔ مائی صاحبہ نے ہاتھ سے اٹھایا، فرمایا شف ھذا رسول اللہ، دیکھ یہ ہے اللہ کے رسول۔ سر جو اٹھایا، یا تو خواب میں زیارت نہیں ہو رہی تھی یا بیداری میں ان آنکھوں سے دیدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنام فسوف یرانی فی یقظہ، جس نے خواب میں میرا دیدار کیا ان قریب اس کو بیداری میں بھی میرا دیدار ہو جائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یقظۃ نیف و سبعین مرہ، میں نے 75 مرتبہ بیداری میں سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، کتنی وہ آنکھیں خوش نصیب ہے جو میرے آقا کے مکھڑے کو دیکھتی ہے۔ صلی اللہ علیہ میرے دوستو، ذکر مصطفیٰ جو کرتے ہیں، ذکر کی بہترین صورت ہے درود و سلام پڑھنا۔ نعت بھی ذکر مصطفیٰ ہے، حضور کی تعریف کرنا، تقریر تحریر کتاب پڑھنا وہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے، لیکن سب سے افضل ترین ذکر مصطفیٰ کی صورت ہے درود و سلام پڑھنا۔ میرے دوستو، جو کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں، ان کو میرے آقا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
فرما یہ رسول اللہ کا دیدار کرانے والا وہ سید حسن جس پر نظر کرم کرتا تھا اس کو مدینے والے کا دیدار ہو جاتا. ایک دن اس کی گھر والی نے بیوی صاحبہ نے عرض کی کہ حضرت ہزاروں کو دیدار کرا دیا, میں بھی تو آپ کے خدمت گزار ہوں, میرا بھی دل تڑپتا ہے, مجھے بھی حضور کا دیدار کرا دیجئے. بیوی صاحبہ نے بڑی لجاجت سے بڑی عاجزانہ اس عرض کی. حضرت نے فرمایا کہ آج رات تجھے بھی حضور کا دیدار ہوگا. سید حسن رسول اللہ نے کہہ دیا, بی بی صاحبہ کو یقین ہو گیا کہ مجھے بھی دیدار ہوگا. رات کو سوئی, ساری رات گزر گئی مگر دیدار نہیں ہوا. صبح اٹھی, اپنے گھر والے کو عرض کی کہ حضرت دیدار نہیں ہوا. آپ نے تمہیں ایسے دیدار ہوتا ہے؟ محبوب کا دیدار کوئی ایسی آسان چیز ہے؟ تو تیار ہوتی, تو درود و سلام پڑھتی, تو تیار ہوتی, پھر تجھے دیدار ہوتا. اس نے گھر والی نے اچھے سنگار کیا. کیا کر رہی ہے یہ؟ اچھے کپڑے, یہ دلہن کی طرح سج دج رہی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو اس بھائی نے سمجھا کہ شاید میری بیوی کوئی غلط راستے پر ہے, تو گھر آئے غصے میں, بہن سے پوچھا کہ یہ کیا اچھے مارا, مار مار کے بے ہوش ہو گئی. بھائی چلا گیا. اب یہ جب ہوش آئی, آنکھ کھلی, رونے لگی, کہنے لگی میرا تو کوئی یار نہیں, میرا تو کوئی محبوب نہیں, میرا تو بس ایک ہی یار ہے, ایک ہی دلدار ہے, مدینے والے. مجھے سب ستا رہے, میرا دل دکھا رہے, مجھے سب ستا رہے, میرا دل دکھا رہے, کہیں تم نہ روٹ جانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے. میں اگرچہ ہوں کمینہ, تیرا ہوں شہی مدینہ, میں اگرچہ ہوں کمینہ, تیرا ہوں شہی مدینہ, مجھے سینے سے لگا مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. میرے سب عزیز روٹھے, سب یار بھی تو روٹھے, کہیں تم نہ روٹ جانا, یا رسول اللہ, کہیں تم نہ روٹ جانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. بھائی صاحبہ رونے لگی اور مدینہ کی طرف کر دیا. تڑپتی ہے, روتی ہے, یا رسول اللہ مجھے دیدار چاہیے, یہ مجھے غلط الزام لگ گیا, مجھے مار پڑ گئی, میرا تو کوئی یار نہیں, میرا تو بس ایک ہی محبوب سے تعلق ہے. حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں اتھمے مجھے مت جان بلب او تا خوشی مسیرہ وچ ملک عرب اتھمے اللہ
توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑیا تیرے نام تے مفت وکاندڑیا تیرے باندیاں دی میں باندڑیا باندیاں دی تیرے باندیاں دی میں باندڑیا تیرے درد کتیاں نال ادب اتھا میں مٹھڑی نل جان بدب اوتا خوش رسدا بچ ملک رب اتھا میں مٹھڑی تتی جوگن تھی چوتھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے نال پھرا سنگرن شہر بازار پھرا من یار ملے او من یار ملے کہ سانگ سبب اتھا میں مٹھڑی او من یار ملے کہ سانگ سبب اتھا میں مٹھڑی میں صبر روتے روتے التجائی کرتے کرتے آنکھ لگ گئی ابھی آنکھ لگی تو مدینے والے کا دیدار ہو گیا حضور کی زیارت ہو گئی اس کے دل کی تمنا پوری ہو گئی میرے دوستو صبح اٹھیے اپنے شوہر کے ہاتھ چومنے لگی حضرت کرم ہو گیا دیدار ہو گیا لیکن یہ تو بتائیے دیدار تو کرایا مجھے مار کیوں پڑی مار کیوں دلوائی مجھے آپ نے فرمایا تیرے دل میں وہ تڑپ نہیں تھی وہ دھڑکنا نہیں تھا تڑپنے دھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سو صدیق دے تڑپنے دھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سو صدیق دے وہ تڑپنا نہیں تھا وہ دھڑکنا نہیں تھا وہ رونا نہیں تھا اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا جب تو روئی تجھے یار کا دیدار دوستان محترم اگر آپ بھی چاہتے ہیں حضور راضی ہو جائیں حضور کا دیدار ہو جائے میرے آقا کی کرم نوازی ہو جائے تو کثرت سے درود پڑھیے حضور کی محبت سینے میں پیدا کیجئے محبت والوں کے ساتھ بیٹھیے عشق والوں کے ساتھ بیٹھیے عشق والے داستان سنا کیجئے عشق والی نعتیں سنا کیجئے جو تڑپنے کی اندر میں چنگاری بھڑک جائے یہ آگ محبت والی جس کو اندر میں بھڑک گئی اس کو مدینے والے کا دیدار ہو جاتا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ ہم کہتے ہیں زبان سے ہم عاشق رسول ہیں بات تو ہم بڑے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں لیکن یہ کیسا عشق ہے کہ یار کا حکم ملے اور عمل نہ کرے حضور کا حکم ملتا ہے کہ نماز پڑھو اور تو نماز نہ پڑھے کیسا عاشق رسول ہے حضور فرماتے ہیں کس الشوارب وقف اللحا مونچھیں کٹاؤ داڑھی رکھاؤ اب تو عاشق رسول بھی کہلاتا ہے مونچھیں تو بڑی رکھنی داڑھی تو نے مڑھا دی یہ کیسا عشق رسول ہے حضور فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تیری آنکھیں
بری نظر کر رہی ہیں، تیری زبان برے گفتار بول رہے ہیں، تیرے کان برے کلام سن رہے ہیں، یہ کیسا عشق رسول ہے؟ عاشق رسول تو وہ ہے جو میرے آقا کا حکم مل جائے عمل کر کے دکھاتا، چاہے جان چلی جائے، چاہے بچے گھر قربان ہو جائیں، ہر چیز قربان کرتا ہے لیکن یار کا فرمان نہیں ڈالتا۔ میرے دوستو، اگر سچا عشق رسول چاہتے ہو تو میرے آقا کی غلامی کرو، حضور کی فرما برداری کرو، حضور کے سنت اور شریعت پر چلو۔ میرے دوستو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ مردہ دل ہو گئے، دل مر گئے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں عمل نہیں ہوتا، نیکی باتیں سنتے ہیں عمل نہیں ہوتا، یہ دل مرے پڑے ہیں۔ اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، اللہ کے صالحین بندوں کی صحبت میں بیٹھو اور کثرت سے درود و سلام پڑھو، میرے آقا کے سچے عاشق بن جاؤ۔ خدا کی قسم، جو حضور کے در کے غلام بنتے ہیں وہ دنیا کے امام بن جاتے ہیں۔ جو سرکار کو راضی کرتے ہیں نا، اس پر اللہ بھی راضی، اس پر دنیا بھی، اللہ تعالیٰ خوشحالی کے در کھول دیتا ہے اور قبر بھی اس کی جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے گا اور اس کو محشر میں بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ رنگ ان کو نصیب ہوتا ہے جو حضور کے در کے غلام بن جاتے ہیں۔ لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا، جب لوگ غمزدہ پریشان ہوتے ہیں ان کو کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جن کا دل گنبد خضرا کے مکی سے جڑ جاتا ہے، جن کا دل حضور کے محبت سے بھر جاتا ہے، ان کا دنیا بھی آباد، اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے۔ تو کیا آپ اپنا نام حضور کے غلاموں میں شامل کرانا چاہتے ہیں؟ حضور کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں، نماز مسجد سے دل لگائیں، مسجد کو آباد کریں۔ جس گاؤں کی مسجد آباد ہے وہ پورا گاؤں آباد، مسجد کو آباد کریں، اللہ کے گھر سے دل لگائیں، 5 وقت نماز پڑھیں اور گناہوں سے باز آ جائیں، بد نگاہی سے، بد کلامی سے، بے حیائی سے، گناہوں سے، حرام خوری سے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال کھائیں، بچوں کو حلال کھلائیں، نیکی کے راستے پہ چلیں۔ میرے آقا کے غلاموں کا یہ وتیرہ ہے، یہ راستہ ہے اور یہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، یہی راستہ ہے جو گنبد خضرا کی دربار میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے در کی غلامی نصیب فرمائے، حضور کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج ہم جا رہے ہیں محترم سہیل احمد صاحب کے پاس۔ کیا گاؤں کا نام کیا ہے؟ باو بہار۔ کل انشاءاللہ کل دن میں وہاں باو بہار میں محفل ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو مجلس میں شریک ہونا۔ ہم بڑی دور سے آپ کی محبت میں آئے، سبحان اللہ، اور محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں، سرکار کے غلامی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ آئیں گے اور سنیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور مدینے والے آقا راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔